بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کنٹینیو کر رہے ہیں پچھلی جو آیت کی تفسیر باقی رہ گئی تھی، کیونکہ بہت لمبی تفسیر تھی تو اس کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ 99 سے لے کے 103 تک کی تفسیر چل رہی تھی، اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس موضوع سے متعلقہ صحابہ و تابعین کے آثار کا بیان، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 to 103۔ ابن جریر نے اپنی سند سے عمیر بن سعید سے روایت کیا ہے، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ زہرہ ایک حسین و جمیل ایرانی عورت تھی، یہ 2 فرشتوں سے لڑی، انہوں نے اسے بہلایا پھسلایا، لیکن اس نے یہ شرط عائد کی کہ اسے وہ کلام سکھائیں جس کے ساتھ آسمان پر چڑھا جاتا ہے۔ انہوں نے اسے سکھایا تو وہ یہ کلام پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی اور تارے کی شکل بنا دی گئی۔ اس سند کے رجال سکہ ہیں، لیکن یہ بہت غریب ہے۔ ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ 2 آسمانی فرشتے تھے۔ حافظ ابو بکر بن مردویہ نے اپنی تفسیر میں حضرت علی سے مرفوعاً یہی روایت کیا ہے، اور یہ اس سند سے ثابت نہیں۔ پھر 2 اور اسناد سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زہرہ پر لعنت فرمائے، اسی نے 2 فرشتوں ہاروت و ماروت کو فتنہ میں مبتلا کیا۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں اور بہت ہی منکر ہے، واللہ عالم۔ ابن جریر نے بھی اپنی سند سے حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بنو آدم نے گناہوں کی حد کر دی تو فرشتوں، پہاڑوں اور زمین نے ان پر بد دعا کی، اے اللہ انہیں مہلت نہ دے۔ تو اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی کی، میں نے تمہارے دلوں سے شہوت اور شیطان کو نکال دیا ہے، اور یہی دونوں چیزیں ان کے دلوں میں ودیت کی گئی ہیں، اگر تم اتارے جاتے تو تم بھی یہی کرتے۔ فرماتے ہیں فرشتوں نے آپس میں طے کیا کہ اگر وہ امتحان میں مبتلا کیے گئے تو گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے میں سے بہترین فرشتوں کو پسند کر لو۔ انہوں نے ہاروت و ماروت کو پسند کیا، وہ زمین پر اتارے گئے۔ اہل فارس میں سے زہرہ نامی ایک عورت ان کے پاس بھیجی گئی، جسے وہ اپنی زبان میں بیزخط کہتے تھے۔ چنانچہ وہ دونوں بھی گناہ میں گرفتار ہو گئے۔ فرشتے اس سے قبل صرف ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگتے تھے، ربنا واسعت کل شیء رحمتا و علما، سورہ مومن۔ اب انہوں نے تمام اہل زمین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا شروع کر دی، الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ چنانچہ ان دونوں کو دنیا و آخرت کے عذاب میں اختیار دیا گیا، انہوں نے دنیوی عذاب کو ترجیح دی۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ ایک سفر کے دوران میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک رات انہوں نے اپنے غلام سے فرمایا، دیکھو کیا زہرہ ستارہ طلوع ہو گیا ہے، اسے خوش آمدید نہ کہو اور نہ ہی اہلاً و سہلاً، اللہ اسے زندہ نہ رکھے۔ یہ دونوں فرشتوں کی ساتھی تھی۔ ملائکہ نے عرض کی، بار الہ تو بنو آدم کے گناہ گاروں کو کیوں چھوڑ دیتا ہے، حالانکہ وہ خون ریزی کرتے، عزتوں کو پامال کرتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے انہیں مبتلا کیا ہے، اگر تم بھی ان جیسی آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ تو اسی طرح کرو گے۔ وہ عرض کرنے لگے، نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے میں سے 2 بہترین افراد کو منتخب کر لو۔ چنانچہ انہوں نے ہاروت و ماروت کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا، میں تمہیں زمین پر اتارنے والا ہوں اور تم سے یہ عہد لے رہا ہوں کہ شرک، زنا اور خیانت نہیں کرو گے۔ پھر زمین پر اتار دیے گئے اور زہرہ کو خوبصورت عورت کی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہ ان کے سامنے آئی تو وہ اسے بہلانے پھسلانے لگے۔ وہ کہنے لگی، میں ایک ایسے دین کی پیروکار ہوں جس کا ماننے والا ہی میرے پاس آ سکتا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے بتایا، مجوسیت۔ انہوں نے اس دین کو اختیار کرنے سے گریز کیا۔ وہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان کے پاس آئی۔ انہوں نے اسے بہلایا پھسلایا تو وہ کہنے لگی، مجھے تمہارا مطالبہ منظور ہے، لیکن مجھے اپنے خاوند کے سامنے فضیحت کا خوف ہے۔ تم میرے دین پر آ جاؤ اور مجھے آسمان پر لے جانے کا وعدہ کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اس کے دین کا اقرار کیا اور اس سے شاد کام ہونے کے بعد آسمان کی طرف چلے تو وہ ان سے اچک لی گئی اور ان کے پر کٹ گئے۔ وہ خوف زدہ اور عرق ندامت سے شرابور زمین پر آ رہے اور رونے لگے۔ کرہ زمین پر اس وقت ایک نبی تھا، وہ ہر 2 جمعے کے درمیان دعا مانگتا تو اسے قبولیت سے سرفراز کیا جاتا۔
وہ توبہ و دعا کے لیے اس نبی کے پاس گئے۔ نبی فرمانے لگے اللہ تم پر رحم فرمائے، اہل زمین اہل آسمان کے لیے مغفرت کیسے مانگ سکتے ہیں؟ انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا جمعہ کو میرے پاس آنا۔ وہ اگلے جمعے آئے تو فرمایا تمہاری درخواست منظور نہیں ہوئی، اگلے جمعے پھر آنا۔ وہ آئے تو فرمایا تمہیں اختیار دیا گیا ہے، دو چیزوں سے ایک چیز منتخب کر لو، دنیا میں معافی اور آخرت کا عذاب، یا دنیا کا عذاب اور آخرت میں جو اللہ کا فیصلہ ہو۔ ایک کہنے لگا ابھی دنیا کی عمر کافی طویل ہے، دوسرا کہنے لگا تیرا برا ہو، میں نے پہلے تمہاری بات مانی تھی، اب تم میری بات سنو، فانی عذاب دائمی عذاب کی طرح نہیں ہو سکتا۔ پہلا کہنے لگا ہم قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے تابع ہوں گے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ ہمیں سزا نہ دے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں، مجھے امید ہے اگر دنیا میں ہم نے عذاب کو اختیار کر لیا تو آخرت میں بچ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کر لیا تو انہیں لوہے کی نلکیوں میں لپیٹ کر آگ کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اس کی سند حضرت عبداللہ بن عمر تک عمدہ ہے۔ صحیح ابن حبان، سند احمد، ابن جریر، عبد الرزاق میں یہ روایت مختلف اسناد سے مروی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس واقعے سے قبل فرشتے صرف ایمان والوں کی بخشش کی دعا مانگتے تھے، اس کے بعد تمام اہل زمین کے لیے استغفار کرنے لگے، اور ان فرشتوں کی کوتاہی کو دیکھ کر انہیں یہ یقین ہو گیا کہ بنو آدم جو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ پاتے، خشیت کا جذبہ ان میں کم ہوتا ہے۔ حاکم نے مستدرک میں اسے تفصیلاً روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے دنیا کے عذاب کو پسند کر لیا، اب انہیں بابل میں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ 3 فرشتے تھے، لیکن ایک نے اس آزمائش سے انکار کر دیا تو باقی 2 رہ گئے، پھر ان دونوں فرشتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا تھا۔ صدی نے لکھا ہے کہ ہاروت و ماروت نے اہل زمین کے احکام پر اعتراض کیا تھا تو اللہ نے فرمایا میں نے بنو آدم میں 10 خواہشات رکھی ہیں جن کے سبب وہ میری نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ دونوں کہنے لگے اگر ہم میں یہ خصوصیات پیدا ہو جائے تو پھر بھی ہم عدل کریں گے۔ چنانچہ ان کی خواہش پوری کر دی گئی اور کہا گیا اب زمین پر اتر جاؤ اور انصاف سے کام لینا۔ وہ بابل میں اتر آئے۔ بابل سے مراد بابل دیناوند ہے۔ اس عورت کا نام عربی میں زہرہ، نبطی میں بدخت اور فارسی میں اناہید تھا۔ یہ اپنے خاوند کے خلاف مقدمہ لائی تھی۔ اس نے فرشتوں کی شرط پوری کرنے سے قبل ان سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے وہ دعا سکھاؤ جسے پڑھ کر تم آسمان پر چلے جاتے ہو اور پھر اتر آتے ہو۔ انہوں نے دعا سکھا دی، وہ اسے پڑھ کر آسمان پر چڑھ گئی۔ اب اللہ نے اترنے کی دعا اسے بھلا دی تو وہ اپنی جگہ رک گئی اور اسے ستارے کی شکل دے دی گئی۔ حضرت ابن عمر اسے جب بھی دیکھتے تو اس پر لعنت فرماتے اور فرماتے کہ اس نے ہی ہاروت و ماروت کو آزمائش میں مبتلا کیا۔ اب فرشتوں نے اوپر جانا چاہا تو نہ جا سکے، وہ سمجھ گئے کہ اب ہلاکت قریب ہے۔ حضرت مجاہد کی روایت میں ہے کہ ابتدا میں تو فرشتے عدل و انصاف سے کام لیتے رہے، صبح سے شام تک فیصلے کرتے اور رات کو آسمان پر چلے جاتے۔ زہرہ ستارے کو ایک عورت کی صورت میں جب ان کے پاس بھیجا گیا تو وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکے۔ یہ قصہ تابعین کی ایک جماعت مجاہد، صدی، حسن بصری، قتادہ اور ابو العالیہ، زہری ربیع بن انس اور مقاتل بن حیان وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ متقدمین اور متاخرین میں سے بہت سے مفسرین نے اسے ذکر کیا ہے، لیکن اس کا دار و مدار زیادہ تر اسرائیلی روایات پر ہے۔ کوئی صحیح مرفوع متصل الاسناد حدیث اس بارے میں ثابت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ قصہ شرح و بس سے بیان کرنے کی بجائے اجمال سے کام لیا گیا ہے۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، حقیقت حال کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ابن جریر نے اس بارے میں ایک عجیب و غریب روایت نقل کی ہے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ دومتا الجندل کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تھوڑے ہی عرصے بعد آپ کی تلاش میں آئی اور آپ کو نہ پا کر پیٹنے لگی۔ مجھے ترس آیا، میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی میرا خاوند ایک عرصے سے لاپتہ تھا۔ میں نے ایک بڑھیا سے عرض کیا تو وہ کہنے لگی جو میں کہتی ہوں وہ کرو، وہ خود بخود تیرے پاس آ جائے گا۔ جب رات ہوئی تو میرے پاس 2 سیاہ کتے لے کر آئی، ایک پر میں سوار ہو گئی اور دوسرے پر وہ۔ چلتے چلتے ہم بابل پہنچے، میں نے دیکھا کہ 2 آدمی الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا میں جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے ہم ایک آزمائش میں ہیں، تم کفر نہ کرو اور واپس چلی جاؤ۔ میں نے واپس آنے سے انکار کر دیا تو وہ کہنے لگے اس تنور میں پیشاب کر کے آؤ۔ میں گئی لیکن مجھ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی اور واپس آ گئی اور انہیں کہا میں نے آپ کے کہنے پر عمل کیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا تم نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے کہا نہیں۔
وہ کہنے لگے پھر تم نے کچھ نہیں کیا، اب بھی واپس اپنے ملک چلی جاؤ اور کفر نہ کرو۔ مجھے شک گزرا اور میں نے واپسی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ اور اس تنور میں پیشاب کر کے آؤ۔ میں گئی تو مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور ڈر کی وجہ سے میں ایسے ہی واپس آ گئی۔ پھر اسی طرح سوال و جواب ہوا۔ آخر میں تیسری مرتبہ گئی اور تنور میں پیشاب کر دیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھڑ سوار لوہے کا نقاب اوڑھے نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ میں نے واپس آ کر انہیں ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے ہاں اب تو سچ کہتی ہے، وہ تیرا ایمان تھا جو تم سے نکل گیا، اب چلی جاؤ۔ میں نے بڑھیا سے کہا میں سمجھی نہیں اور انہوں نے مجھے کچھ نہیں سکھایا۔ اس نے کہا تم نے سب کچھ سیکھ لیا ہے، اب جو چاہو گی ہو جائے گا۔ یہ گندم کا دانہ لے اور اسے زمین میں بو ڈالو۔ میں نے اسے بو کر کہا اگ جا اور وہ فوراً اگ گیا۔ میں نے کہا پک جا، وہ فوراً پک گیا۔ میں نے کہا علیحدہ علیحدہ ہو جا تو وہ دانہ دانہ ہو گیا۔ میں نے کہا آٹا بن جا تو وہ آٹا بن گیا۔ میں نے کہا روٹی پک جا تو روٹی پک گئی۔ جب میں نے دیکھا کہ میں جو چاہتی ہوں وہ اسی طرح ہو جاتا ہے تو مجھے دولت ایمان کے چھن جانے کا صدمہ ہونے لگا۔ اے ام المومنین، خدا کی قسم نہ میں نے جادو کیا اور نہ آئندہ کروں گی۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ میں نے صحابہ کرام سے دریافت کیا لیکن وہ بھی مجھے کچھ جواب نہ دے سکے، مگر ابن عباس یا کسی دوسرے صحابی نے کہا کاش تیرے والدین یا ان میں سے ایک زندہ ہوتا۔ ہشام کا قول ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس آتی تو ہم اسے ضمانت کا فتویٰ دیتے۔ صحابہ کرام اہل ورع تھے اور احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اس کی سند حضرت عائشہ تک عمدہ ہے۔ اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا ہے کہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے چیز کی حقیقت بدل دیتا ہے۔ بعض دیگر حضرات کی رائے ہے کہ صرف دیکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم سورہ اعراف۔ ایک دوسری جگہ فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی سورہ طٰہٰ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بابل سے مراد بابل عراق ہے، نہ کہ بابل دیناوند جیسے صدی وغیرہ کا قول ہے۔ اس کی تائید ابن ابی حاتم کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت علی ایک دفعہ بابل کے پاس سے گزر رہے تھے کہ مؤذن نے عرض کی عصر کا وقت ہو گیا ہے، آپ چلتے رہے۔ جب آگے گزر گئے تو مؤذن کو حکم فرمایا، اس نے اقامت کہی۔ نماز سے فارغ ہو کر فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اور بابل میں نماز ادا کرنے سے، اس جگہ لعنت برستی ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں بھی مروی ہے۔ ان کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے کیونکہ انہوں نے اسے ذکر فرمایا ہے اور اس پر خاموش رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ بابل کی سرزمین میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، جیسا کہ دیار سمود میں، بلکہ ان کے گھروں میں داخل ہونے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، مگر روتے ہوئے۔ حیت دانوں کا قول ہے کہ بابل جو کہ اقلیم عراق میں ہے، طولاً بحر محیط غربی اوقیانوس سے متر درجے ہے اور ارضاً اس کے اور وسط زمین میں اور اس کے مابین جنوب کی طرف 32 درجے ہے اور خط استوا کے ساتھ ہے، واللہ عالم۔ ابو جعفر رازی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی آدمی ان کے پاس جادو سیکھنے کی غرض سے آتا تو وہ اسے سختی سے منع کرتے، کیونکہ انہیں خیر و شر اور کفر و ایمان میں فرق معلوم ہو گیا تھا۔ وہ جان گئے تھے کہ جادو کفر ہے۔ جب وہ شخص ان کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا تو وہ کسی جگہ جانے کا حکم دیتے جہاں اس کی ملاقات شیطان سے ہوتی، وہ اسے جادو سکھا دیتا۔ اس کے ساتھ ہی نور ایمان ان سے نکل جاتا اور وہ اسے آسمان کی طرف جاتے دیکھتا اور حسرت و یاس کا اظہار کرتا۔ حضرت قتادہ اور حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کسی کو خبردار کیے بغیر جادو نہیں سکھائیں گے۔ صدی کا قول ہے کہ جب کوئی شخص ان کے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آتا تو وہ اسے حکم دیتے کہ اس راہ میں پیشاب کرو، اس کے ساتھ ہی اس کے باطن سے نور نکل کر پھیل جاتا اور آسمان میں داخل ہو جاتا اور دھوئیں کی طرح کوئی سیاہ چیز اس کے روئے میں داخل ہو جاتی۔ یہ اللہ کا غضب ہوتا۔ جب وہ شخص انہیں اس بات سے آگاہ کرتا تو وہ اسے جادو سکھا دیتے۔ حضرت ابن جریر سے مروی ہے کہ کافر کے علاوہ کوئی اور شخص جادو سیکھنے کی جرات نہیں کرتا، اور فتنے کے لفظ سے مراد یہاں امتحان اور آزمائش ہے۔ ایک شاعر کا قول ہے وَقَدْ فُتِنَ النَّاسُ فِي دِينِهِمْ وَخَلَّ ابْنُ عَفَّانَ شَرًّا طَوِيلًا۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول ان ہی الا فتنتک سورہ اعراف سے مراد بھی یہی ہے۔ اسی آیت سے بعض علماء نے جادو سیکھنے والے کی تکفیر پر
استدلال قائم کیا ہے۔ اس کی تائید بزار کی روایت سے بھی ہوتی ہے، جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس کی کہی ہوئی بات کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کی تکذیب کی۔ اس کی اسناد صحیح ہے اور اس کی دیگر شواہد مرویات بھی موجود ہیں۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، سورہ بقرہ۔ یعنی لوگ ہاروت و ماروت سے جادو سیکھتے تھے جس کی مدد سے مذموم افعال سر انجام دیتے، میاں بیوی کی محبت و الفت کو ناچاکی سے بدل دیتے۔ یہ شیاطین کا کام ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے اور لوگوں میں اپنے دستے بھیج دیتا ہے، پھر ان میں سے مقرب ترین اس کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو فتنہ پردازی میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ ایک ان میں سے آتا ہے اور کہتا ہے میں فلاں کے ساتھ لگا رہا، حتیٰ کہ جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ یوں کہہ رہا تھا۔ ابلیس کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم تم نے کچھ کیا۔ پھر دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں شخص اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی۔ شیطان اسے قریب کرتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا۔ میاں بیوی کے مابین جادو سے جدائی کی وجہ یہ ہے کہ مرد یا عورت میں سے ایک فریق دوسرے سے کراہت، نفرت پر مبنی کوئی بات دیکھتا ہے جس کے سبب اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے اور یہی چیز جدائی کا سبب بن جاتی ہے۔ مرا آدمی۔ اس کی تانیث امرات ہے، دونوں کا تثنیہ تو آتا ہے لیکن ان کی جمع نہیں آتی، واللہ اعلم۔ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ سفیان ثوری کا قول ہے کہ باذن اللہ سے مراد قضاء الہی ہے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ اللہ جس پر چاہے انہیں مسلط فرما دے، اس کی مرضی کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ انہیں کا قول ہے کہ جادو اس کو نقصان دیتا ہے جو اسے حاصل کرے اور اس میں داخل ہو۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یعنی ان کے دین کے لیے نقصان دہ ہے اور اس کا نفع اس کے ضرر کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ، یہود جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کو چھوڑ کر جادو اختیار کر لیا تھا، یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ ابن عباس، مجاہد اور سدی کا قول ہے کہ خلاق سے مراد حصہ ہے۔ قتادہ نے اس سے مراد حجت لیا ہے۔ عبدالرزاق اور حسن کا قول ہے کہ اس کا کوئی دین نہیں۔ وَلَا بَئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے اور حرام کردہ اشیاء سے بچتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا سے بھی بعض علماء نے جادوگر کے کفر کا استدلال کیا ہے۔ جس طرح کہ امام احمد بن حنبل اور سلف کے ایک گروہ کی رائے ہے، بعض دیگر علماء کے نزدیک وہ کافر تو نہیں لیکن اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ جس طرح کہ امام شافعی اور احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر نے اپنے ایک فرمان میں لکھا تھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ بن عبیدہ کہتے ہیں کہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کر دیا۔ بخاری نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح ہے کہ حضرت ام المومنین حفصہ بھی ان کی لونڈی نے جادو کیا تو آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور اسے قتل کر دیا گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ 3 صحابہ کرام نے جادوگر کے قتل کا فتویٰ دیا۔ ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جادوگر کی حد تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا ہے، لیکن اس کی روایت میں اسماعیل بن مسلم ضعیف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے اور طبرانی نے اسے ایک دوسری سند سے مرفوع بھی روایت کیا ہے، واللہ عالم۔ متعدد اسناد نے یہ بات مروی ہے کہ ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر تھا جو اس کے سامنے اپنے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ وہ بظاہر کسی آدمی کا سر کاٹ دیتا، پھر اسے آواز دیتا تو اس کا سر جڑ جاتا۔ لوگ متعجب ہو کر کہتے کہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ایک دفعہ مہاجرین میں سے کسی سوال آدمی نے اسے دیکھ لیا۔ اگلے دن جب وہ شخص اپنے کرتب دکھانے لگا اور کھیل شروع کیا تو اس مہاجر نے خود اس کی گردن اڑا دی اور کہا اگر سچا ہے تو اپنے آپ کو زندہ کرے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، آتاتون السحر وانتم تبصرون، ترجمہ کیا تم جان بوجھ کر جادو کے پاس جاتے ہو؟ ولید یہ دیکھ کر غضبناک ہو گیا کہ اس نے قتل سے قبل اجازت نہیں لی تھی، چنانچہ انہیں گرفتار کر لیا پھر چھوڑ دیا، واللہ عالم۔ امام ابوبکر خلال نے یہی واقعہ جند کی طرف منسوب کیا ہے۔ امام شافعی نے حضرت عمر کے فرمان اور واقعہ حضرت حفصہ سے استدلال کیا ہے کہ یہ حکم اس وقت ہے جب جادو شرکیہ الفاظ کے ساتھ ہو، واللہ عالم۔
فصل ابو عبداللہ رازی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ معتزلہ جادو کے وجود سے انکار کرتے ہیں، بلکہ ان کا اعتقاد رکھنے والے کے کفر کے لائق ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک جادوگر ہوا میں اڑ سکتا ہے، انسان کو گدھا یا گدھے کو انسان بنا سکتا ہے، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جادوگر کے اس جھاڑ پونک اور منتر کے وقت بھی ان اشیاء کو اللہ تعالیٰ ہی پیدا فرماتا ہے۔ لیکن فلاسفہ، نجومیوں اور صابی حضرات کے نزدیک فلک اور ستارے ان چیزوں میں مؤثر ہوتے ہیں۔ پھر جادو کے وقوع پذیر ہونے اور اللہ کی تخلیق ہونے پر بطور دلیل یہ آیت ذکر فرمائی ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سورہ بقرہ۔ نیز یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا ظاہر ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ کی روایت سے ذکر کردہ وہ واقعہ جس کا اوپر بیان ہوا، اسی طرح کے دیگر بے شمار واقعات ہیں۔ پانچواں مسئلہ، جادو سیکھنا کبھی اور ممنوع نہیں۔ محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ علم بذات خود برا نہیں، نیز بطور اجتہاد یہ آیت پڑھتے ہیں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سورہ زمر، یعنی اصحاب علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر جادو کا علم ہی نہ ہو تو معجزے اور جادو میں فرق نہیں کیا جا سکتا، اور معجزے کے معجز ہونے کا علم واجب ہے، اور جس چیز پر واجب کا دار و مدار ہو وہ واجب ہوتی ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جادو سیکھنا واجب ہے، اور جو چیز واجب ہو وہ کیسے حرام اور کبھی ہو سکتی ہے۔ امام راضی کے یہی الفاظ ہیں، لیکن اس پر چند اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ان کا یہ کہنا کہ جادو کا علم کبھی نہیں، اگر اس سے مراد عقلاً کبھی ہے تو معتزلہ اس کے مخالف ہیں، وہ اس کے قائل نہیں، اور اگر شرعاً کبھی ہے تو قرآن کریم کی یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، جو کسی جادوگر یا کافر کے پاس جائے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی وحی کا انکار کیا۔ سنن میں ہے، جس نے گرہ باندھی اور پھونکا اس نے جادو کیا۔ امام راضی کا یہ کہنا کہ محققین کے نزدیک یہ ممنوع نہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ ہم نے آیت کریمہ اور حدیث کا بھی ذکر کیا ہے۔ محققین کا اتفاق اس بات کا مقتضی ہے کہ اس مسئلے پر ائمہ علماء یا اکثر نے نص قائم کی ہو، لیکن ان کے ایسے اقوال کہاں ہیں؟ پھر علم سحر کو آیت کریمہ هل يستوي الذين الآیہ کے عموم میں داخل کرنا بھی محل نظر ہے، کیونکہ اس آیت میں علماء علم شرعی کی تعریف فرمائی گئی ہے، اور یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، پھر اس کی تعلیم کو وجوب کا درجہ دیتے ہیں؟ یہ ضعیف بلکہ فاسد ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے، جس میں باطل کسی طرح بھی در اندازی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کلام ہے۔ پھر علم کا معجز ہونا جادو کی تعلیم پر سرے سے موقوف نہیں۔ یہ بات بالضرورت معلوم ہے کہ صحابہ، تابعین، ائمہ اسلام بلکہ عام مسلمان بھی معجز اور غیر معجز میں فرق سمجھتے تھے، حالانکہ انہیں سحر کا علم نہیں تھا، نہ انہوں نے اسے سیکھا اور نہ کسی کو آگے سکھایا، واللہ علم۔ پھر ابو عبداللہ رازی نے جادو کی 8 قسمیں ذکر فرمائی ہیں۔ قذابوں اور کشدانیوں کا جادو، یہ لوگ 7 ستاروں یعنی سیاروں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ دنیا کا انتظام ان سے ہے اور خیر و شر کے مالک یہی ہیں۔ اسی قوم کی تکذیب اور تردید کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ رازی نے اس فن میں کتاب السر المکتوم فی مخاطبات الشمس والنجوم تالیف فرمائی تھی، جس طرح کے قاضی ابن خلقان وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ بعض کے نزدیک پھر آپ نے اس سے توبہ کر لی تھی، جبکہ کچھ علماء کی رائے میں آپ نے یہ کتاب بطور اعتقاد نہیں لکھی تھی، بلکہ اس علم میں اپنی مہارت سے آگاہ کرنے کے لیے لکھی تھی۔ یہ آپ کے خلاف گمان ہے، حالانکہ آپ نے اس میں سیارگان سبا سے ان کے خطاب کا طریقہ اور ان کے اعتقاد وغیرہ ذکر کیا ہے۔ قسم دوم، اصحاب اوہام و کبھی نفوس کا جادو۔ پھر اس بات پر دلیل ذکر کی ہے کہ وہم و خیال کا بھی اثر ہوتا ہے۔ مثلا اگر کھجور کی لکڑی کو زمین پر رکھ دیا جائے تو انسان کے لیے اس پر چلنا ممکن ہے، لیکن اگر اسے نہر وغیرہ پر رکھ دیا جائے تو اس کے لیے اس پر سے گزرنا مشکل ہو جائے گا، یعنی اسے گر جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ اسی لیے حکمہ اور اتباع معروف شخص نکسیر والا کو سرخ چیزیں دیکھنے سے منع کرتے ہیں، اور مرگی والے کو زیادہ روشن اور تیز حرکت کرنے والی چیزوں سے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ طبع تخلیقی طور پر وہم کے تابع ہوتی ہے، قوت وہمہ کا ایک خاص اثر طبیعت پر پڑتا ہے۔ رازی لکھتے ہیں کہ اصحاب عقول کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نظر لگ جانا حق ہے۔ ان کے موقف کی دلیل یہ صحیح حدیث بھی بن سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
नज़र बरहक है, अगर कोई चीज़ तकदीर से सबकत लेने वाली होती तो नज़र होती। राजी फरमाते हैं, अगर आपने ये बात अच्छी तरह समझ ली है तो हम कहते हैं कि नफ्स जो इन आफ़ाल को सर अंजाम देता है कभी तो इंतहाई कवी होता है और इन अफ़ाल में आलात व अदवात से इस्तानत लेने से मुस्तगना होता है, और अगर वो ज़ईफ़ हो तो उसे इन आलात से मदद लेने की भी ज़रूरत पड़ती है। इसकी तहकीक ये है कि अगर नफ्स बदन से आला हो और आलम समावी की तरफ शदीद इंजज़ाब रखता हो, गोया वो आसमानी अरवा में से एक रूह है, तो उसकी तासीर में भी कुव्वत होगी। और अगर नफ्स ज़ईफ़ हो और बदनी लज़्ज़तों के साथ उसका शदीद ताल्लुक़ हो तो अलबत्ता उस बदन में उसकी तासीर न होगी। फिर ज़िक्र फरमाते हैं कि इस बीमारी का इलाज ग़ज़ा को कम करने, लोगों से मेल जोल में कमी और रिया से बचने के साथ किया जा सकता है। इमाम राज़ी ने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया है ये तसर्रुफ़ बिलहाल है। इसकी दो सूरतें हैं, कभी तो वो हालत सही शरई होती है और वो आदमी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमर के मुताबिक अमल करता है और मनहियात से रुकता है, तो ये अहवाल अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मवाहिब और सालिहीन उम्मत की करामात होते हैं। शरअ में इसे जादू का नाम नहीं दिया जा सकता और कभी वो हालत फासदा होती है, यानी वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को बजा नहीं लाता। ये शक्की और मुखालफिन शरीयत की हालत है। उन्हें अहवाल का अता करना अल्लाह की उनके साथ मोहब्बत की बिना पर नहीं होता। जिस तरह के सही अहादीस में आया है कि दज्जाल को तरह तरह के खारिक आदत अता होंगे, हालांकि वो मलऊन है, इसी तरह उस जैसे लोग जो शरीयत मुहम्मदिया के मुखालफिन से हैं उसकी वजाहत तवालत अख्तियार की जाएगी, जिसका ये महल नहीं है। किस्म सोम, ज़मीनी अरवा से इस्तानत तालब करना, वो जिन्नात हैं। मुतज़िला और फ़लासफ़ा इसके कायल नहीं। इनकी दो किस्में मोमिनीन, कुफ़ार और वो शयातीन हैं। नफूस नातका का उनके साथ इत्तिसाल अरवाह समाविया की निस्बत ज़्यादा आसान है, क्योंकि उनके माबैन कुर्ब और मुनासबत होती है। अहले फ़न और अरबाब तजर्बा का बखूबी ये मुशाहिदा है कि अर्ज़ी अरवाह के साथ इत्तिसाल थोड़ी मेहनत से हो सकता है, जैसे जादू टूने, धुएँ और खिलवत के साथ। उसे सहर बिल अज़ाइम या अमल तस्खीर भी कहते हैं। किस्म चहारम, जादू की इस किस्म में तख़य्युलात पर काबू पा लेना, आँखों पर पर्दा डाल देना और शोबदाबाजी है। उसकी तहकीक ये है कि आँख बाज़ औक़ात गलती पर होती है और किसी मुअय्यन चीज़ में मशगूल होती है। क्या आप नहीं देखते कि माहिर शोबदाबाज कोई करतब दिखा कर नाज़रीन को दहशतज़दा कर देता है और उनकी आँखों को कंट्रोल कर लेता है, हत्ता कि जब लोग हमतन गोश होकर नज़रें गाड़ देते हैं तो वो फ़ौरन कोई दूसरा काम कर डालता है। जो बिला इंतज़ार लोगों के सामने कोई दूसरी चीज़ आती है तो वो हैरान रह जाते हैं। अगर वो खामोश रहे और लोगों की तवज्जो को दूसरी तरफ मबजूल करने के लिए कोई बात न करे तो लोग उसके करतबों की हकीकत को फ़ौरन समझ जाएं। बाज़ मुफस्सरीन का कौल है कि फ़िरौन के जादूगरों का जादू भी इसी किस्म का शोबदा था। कुरान करीम में आता है, फ़लम्मा अलक़ौ सहरु आयुनन्नासी वस्तरहबुहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, सूरह आराफ। जब उन्होंने अपनी रस्सियाँ डाली और लोगों की आंखों पर जादू कर दिया और उनके दिलों में रोब डाल दिया। एक दूसरी आयत में है, युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, सूरह ताहा। उनके जादू के सबब आपने यूँ महसूस किया कि वो दौड़ रहे हैं, हालांकि ऐसा न था। वल्लाहु आलम। किस्म पंजुम, फ़न इंजीनियरिंग की मदद से बाज़ आलात को इस तरह फिट करना कि उनसे अजीब व गरीब हरकत ज़ाहिर हों। मसलन घोड़सवार को घोड़े पर बिठा देना जिसके हाथ में बाजा हो, जब एक घंटा गुजर जाए तो वो किसी के हाथ लगाए बगैर बाजा बजाने लगे। इसी तरह वो तस्वीर हैं जिन्हें अहले हिंद और रूमी बनाते हैं और देखने वाला हकीकत और तस्वीर में फ़र्क नहीं कर सकता, बल्कि वो बाज़ औक़ात इस तरह बनाते हैं जैसे इंसान हंस रहा हो या रो रहा हो। फ़िरौन के जादूगरों का जादू भी इसी कबील से था, यानी जिस तरह के बाज़ मुफस्सरीन ने जिक्र किया है कि उन्होंने वो रस्सियाँ और आसा लेकर उनमें पारा ज़ईक भर दिया जिसके सबब वो हरकत करती थी और देखने वाला ये गुमान करता कि वो अपने इख्तियार से दौड़ रहे हैं। राजी कहते हैं कि इसी बाब से है घड़ियाल को सेट करने और हल्के आलात के साथ वज़नी अशिया को खींच लेने का इल्म। फिल हकीकत उसे जादू का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक तरकीब और कारीगरी है जिसके यकीनी असबाब ज़ाहिर हैं। जो उन्हें सीख ले ये काम कर सकता है। इसी तरह नसारी अपने अवाम को धोखा देते हैं, इंतहाई खुफिया तौर पर कलसिया की कंदीलें जलाते हैं और उसे गिरजे की करामत मशहूर करते हैं। उनके ख़ास पादरी उससे आगाह और उसके मोतरफ होते हैं, लेकिन वो इसकी तावील ये करते हैं कि उसके हाथ हम अपनी मुंतशिर जमीयत को इकट्ठा करते हैं।
बाज़ जाहिल कुन ज़हन करामियाँ इसी शुबा की बिना पर तरगीब व तरहीब की खातिर अहादीस वज़ा करने के जवाज़ के कायल हैं, इस तरह उनके ज़ुमरे में आ जाते हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर दानिस्ता झूठ बांधा वो अपनी जगह जहन्नुम में मुकर्रर कर ले। और फरमाया, मेरी तरफ से हदीस बयान करो और झूठ की निस्बत मेरी तरफ ना करो, मुझ पर झूठ बोलने वाला जहन्नुमी है। यहाँ एक ईसाई राहिब की हिकायत बयान की है कि उसने किसी परिंदे की गमगीन आवाज़ सुनी जो हरकत करने से कासिर था। परिंदे उसकी आवाज़ सुनकर उस पर रहम खाते और उसके घोंसले में जैतून के फल लाकर डाल देते। उस राहिब ने उसी शक्ल का एक परिंदा बनाया और अंदर से उसे खोखला रखा। जब हवा उसमें दाखिल होती तो उसी परिंदे की आवाज़ निकलती और अपने बनाए हुए गिरजे में उसे लाकर रख दिया, जिसके बारे में उसका दावा था कि यह किसी नेक आदमी की कब्र पर है। वो परिंदा उसमें किसी जगह लटका दिया। जब जैतून का मौसम आता तो उस तरफ का दरवाज़ा खोल देता, हवा उसमें दाखिल होती तो आवाज़ निकलती, उस किस्म के परिंदे जमा हो जाते और बहुत से जैतून लाकर गिरा देते। नसारा इस गिरजे में जैतून देखकर शशदर रह जाते, लेकिन उसकी हकीकत से लाइल्म थे। वो पादरी उन्हें धोखे देकर कहता कि ये साहिब कब्र की करामत है। अलैहिम लाइनुल्लाहुल मता ताबियातु इला यौमिल क़ियामा। किस्म शशम यानी छठी किस्म, बाज़ अदविया के मख्फी खवास मालूम करके उन्हें काम में लाना। इन खवास का इनकार नहीं किया जा सकता। मसलन मकनातीस की खासियत सबके सामने ज़ाहिर है। इसी तरह बाज़ नाम नहाद फ़कीर लोगों को फ़रेब देकर हीला करते हैं और उन खवास से मदद लेते हैं, जैसे आग में घुस जाना और सांपों को पकड़ लेना वगैरह मुहाल अमूर हैं। नूह हफ्तम, आठवीं किस्म यानी दिलों को काबू कर लेना। मसलन ये दावा करना कि मेरे पास इसमें आज़म है या जिन्नात मेरे कब्ज़े में हैं। हुस्न इत्तफ़ाक़ से सामे अगर ज़ईफ़ुल अक़ल और किल्लत शऊर का शिकार हो तो वो इसकी बात को सच समझ लेता है और उसकी तरफ से उसके दिल में डर और रोब जागुज़ी हो जाता है। जब खौफ तारी हो जाए तो कुव्वा एहसास कमज़ोर हो जाती हैं। उस वक़्त जादूगर जो चाहे कर सकता है। इस तरस को तंबला कहते हैं। ये अक्सर कम अकल लोगों पर होता है। इल्म फ़रासत से आदमी कामिल जहन वाले और नाक़िस जहन के माबैन फ़र्क कर सकता है। अगर नबील इल्म फ़रासत का माहिर हो तो वो फ़ौरन ये समझ जाता है कि लोगों में से उसकी बात को तस्लीम कौन करेगा। नू खश्तम, नवी किस्म, चुगलखोरी की कोशिश करना और मुख्तलिफ हीले बहानों से किसी के दिल में घर कर लेना और उसे अपना गर्विदा बना लेना, ये बात लोगों में आम है। मुअल्लिफ़ की राय में चुगली की दो किस्में हैं। अगर लोगों के माबैन अदावत भड़काने और दिलों में इफ्तराक पैदा करने के लिए हो तो ये बिला इत्तफ़ाक़ हराम है, और अगर लोगों की इस्लाह और इत्तफ़ाक़ पैदा करने के लिए हो, जैसे हदीस शरीफ में है, अच्छी चुगली खाने वाला झूठा नहीं है। ये कुफ़ार को रुसवा करने और उनकी जमीयत को मुंतशिर करने के लिए हो तो ये शरन जायज़ है, जैसे हदीस में है, लड़ाई धोखा है। जिस तरह हज़रत नईम बिन मसूद ने ग़ज़वा खंदक के मौके पर कुफ़ार और बनु क़रीज़ा के दरमियान जुदाई डाल दी। एक फ़रीक को कोई बात बताई और दूसरे के उसके उल्ट बताया। जब उनकी बातचीत हुई तो उनमें फूट पड़ गई। ऐसा सिर्फ फ़हम ज़का और गहरी बसीरत का हामिल शख्स ही कर सकता है। वबिल्लाहिल मुस्तान। ये इमाम राज़ी की ज़िक्र करदा जादू की इक़साम और उनकी तफसील है। उन्होंने इनमें से बहुत सी इक़साम को बवजह लताफ़त सहर में शामिल किया है, क्योंकि सहर का लगवी मायनी है जो चीज़ लतीफ़ हो और उसका सबब मख्फी हो। इसीलिए हदीस शरीफ में आया है, बेशक बाज़ बयान तो जादू होते हैं। सहरी के वक्त को भी सहूर कहते हैं क्योंकि ये मख्फी रात का आखिरी हिस्सा होता है। इस रग को भी सहर कहते हैं जो गज़ा की जगह है। अबू जहल ने भी यौम बदर उतबा को कहा था, उसकी सहर यानी रग खौफ की वजह से फूल गई है। सईदा आयशा फरमाती हैं, मेरे सहर और नहर के दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए। नहर से मुराद सीना है। कुरान करीम में है, सहरु आयुन्नास यानी लोगों से मख्फी तौर पर अपना काम सर अंजाम दिया। वल्लाह आलम। अबू अब्दुल्ला करतवी फरमाते हैं, हमारे नज़दीक सहर हक है। उसकी हकीकत यह है कि जो अल्लाह ताला चाहे वो हो जाता है। अबू इसाक शाफ़ी और मुतज़िला की राय उसके बरक्स है। उनके नज़दीक ये तख़य्युल होता है। जादू कभी हाथ की चालाकी से होता है जैसे शोबदाबाजी, और कभी कोई मंतर या इस्माए हसनी में से किसी इसम के साथ, कभी शयातीन का नाम लेकर, कभी दवाओं और धुएं वगैरह से। हदीस मुबारका बास बयान जादू होते हैं कि दो मफ़हूम हो सकते हैं, बतौर तारीफ़ और बतौर मज़म्मत। आपने फरमाया हो,
اور یہی عصا ہے کیونکہ وہ باطل کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ سچی بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، بعض اوقات تم میں سے کوئی اپنی دلیل کے ساتھ زیادہ اصرار کرتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ فصل وزیر ابو المظفر یحییٰ بن خبیرہ نے اپنی کتاب الاشراف علی مذاہب الاشراف میں جادو کا باب ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالاتفاق سب کے نزدیک جادو کی حقیقت ہے، مگر ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں، جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ، مالک اور احمد اسے کافر قرار دیتے ہیں، لیکن اصحاب ابو حنیفہ میں سے کسی کا قول ہے کہ اگر اپنے دفاع کی خاطر جادو سیکھے تو کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کے جواز کا قائل اور اس کے نفع بخش ہونے کا اعتقاد رکھے تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ شخص جو یہ سمجھے کہ شیاطین اس کے لیے کام کرتے ہیں اور اس کے تابع ہیں، وہ بھی کافر ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جادوگر سے دریافت کیا جائے گا اگر وہ اہل بابل کا سا عقیدہ رکھتا ہو اور 7 سیاروں کے مؤثر ہونے کا قائل ہو تو وہ کافر ہے، لیکن اگر اس کا جادو کفریہ تو نہ ہو لیکن وہ اس کا اعتقاد رکھتا ہو تو وہ بھی کافر ہے۔ ابن حبیرہ لکھتے ہیں کیا اسے محض اس کے فعل یا جادو پر عمل کرنے سے قتل کر دیا جائے گا؟ مالک اور احمد کی یہی رائے ہے، شافعی اور ابو حنیفہ اس کے خلاف ہیں، لیکن اگر اپنے جادو سے وہ کسی آدمی کو مار ڈالے تو مالک، احمد اور شافعی کے نزدیک اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس وقت تک قتل نہیں کیا جائے گا جب تک بار بار نہ کرے یا کسی شخص معین کے بارے میں خود اقرار نہ کرے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اس کا یہ قتل حد ہوگا، جبکہ شافعی کے نزدیک یہ قصاص ہے۔ اگر جادوگر توبہ کر لے تو کیا اس کی توبہ مقبول ہے؟ مالک، ابو حنیفہ اور امام احمد کا مشہور قول یہ ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں۔ شافعی اور امام احمد کی ایک دوسری روایت ہے کہ اس کی توبہ قبول ہے، اور اہل کتاب کا جادوگر بھی مسلم ساحر کی طرح قتل ہوگا۔ امام مالک، احمد اور شافعی کے نزدیک قتل نہیں کیا جائے گا۔ ان کی دلیل لبید بن عاصم یہودی کا واقعہ ہے۔ اسی طرح مسلمان جادوگر عورت کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ کے نزدیک اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن ائمہ ثلاثہ کے نزدیک اسے بھی مرد کی طرح قتل کر دیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔ ابو بکر خلال نے زہری سے نقل کیا ہے کہ مسلمان ساحر کو قتل کر دیا جائے جبکہ مشرک کو نہیں، کیونکہ جس یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا آپ نے اسے قتل نہیں فرمایا۔ قرطبی نے مالک سے روایت کیا ہے کہ اگر زمیں کے جادو سے کوئی مر جائے تو اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ ابن خویس منداد نے مالک سے 2 روایتیں زمیں کے بارے میں نقل کی ہیں۔ نمبر 1، اس سے توبہ کروائی جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو فبہا، ورنہ اسے قتل کر دیا جائے۔ نمبر 2، دوسری یہ کہ اسے قتل کیا جائے خواہ وہ مسلمان بھی ہو جائے، تاہم مسلمان جادوگر جس کے جادو میں شرکیہ الفاظ ہوں۔ ائمہ اربعہ وغیرہ کے نزدیک قتل کیا جائے گا، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ جب اس پر غلبہ پا لیا جائے تو اس کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ وہ زندیق ہے۔ ہاں، اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ اگر اس نے اپنے جادو سے کسی کو مار ڈالا تو بہرحال قتل کیا جائے گا۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر وہ کہے کہ نادانستہ میں نے یہ قتل کیا ہے تو وہ خطا کار ہے، اس پر دیت ہوگی۔ مسئلہ، کیا جادوگر سے جادو کھولنے کا مطالبہ کیا جائے گا؟ بروایت بخاری سعید بن مسیب نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ احمد شابی کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ حسن بصری نے اسے مکروہ قرار دیا ہے۔ صحیح میں ہے کہ سیدہ عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ جادو کیوں نہیں کھلواتے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی، میں لوگوں پر برائی کھلوانے سے ڈرتا ہوں۔ قرطبی نے وہب سے نقل کیا ہے کہ بیری کے 7 پتے لے کر 2 پتھروں کے ساتھ کوٹ لیے جائیں اور پانی ملا کر آیت الکرسی پڑھی جائے اور 3 گھونٹ مسحور کو پلایا جائے، باقی پانی سے وہ غسل کر لے تو جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ یہ اس آدمی کے لیے بہت ہی اچھا ہے جو اپنی بیوی سے روک دیا گیا ہو۔ ابن کثیر کی رائے میں جادو کا توڑ کرنے کے لیے قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ماؤستین بہترین ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان جیسا کوئی دم نہیں، اس طرح آیت الکرسی بھی شیطان کو دھتکارنے والی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ ان آیات کی تفسیر یہاں مکمل ہو گئی ہے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔